إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وقال أيضا سبح اسم ربك الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بے شمار نام ہیں، جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، ان اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور دیکھو اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، اور تم ان اچھے ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارا کرو۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ رب العالمین کی صفات کی جو توحید ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم دیکھیں اہل علم نے توحید کو 3 حصوں میں بانٹا، توحید کی 3 قسمیں کی، اور توحید کی جو تیسری قسم ہے یہ یہی ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید کی سب سے پہلے قسم دیکھیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین ہی تمام جہانوں کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ یہ کائنات، یہ چرند پرند، یہ درند، یہ ساری چیزیں سب کچھ اسی نے پیدا کی، وہی سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، ساری دنیا والے اس کا اقرار کرتے ہیں، ایک مسلمان بھی اس کو مانتا ہے اور غیر مسلم بھی اس چیز کو مانتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم ہے۔ توحید الوہیت یعنی تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کی جائے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے رہنمائی فرمائی، اب عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی۔ میرے بھائیوں،
آپ یاد رکھیں یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر اور جنگ احد اور کیا ہے جنگ خندق اور غزوہ احزاب ہوئے تھے. اس لیے کہ اہل عرب وہ عربی جاننے والے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب صفا کی پہاڑی پر بلا کر سب کو کہا کہ دیکھو اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اہل عرب عربی جانتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے. اور بھائیوں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا رب الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو کسی قسم کے بھی جنگیں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ رب سب مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ ہی رب ہے, لیکن کیا ہے مکے کے جو کافر تھے اللہ کو رب تو جانتے تھے, لیکن کیا ہے کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے. وہ کیا کہتے تھے یہ تو ہمارے سفارشی ہیں, ہم جانتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں, یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. ہاں قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں کیا کہا اجعل الالہۃ الہا واحدہ. کفار مکہ نے کیا کہا ارے دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو اتنے سارے معبود ہیں ان کو صرف ایک ہی معبود کو ماننا ہے, ان سارے معبودوں کو نہیں ماننا ہے. یہ کتنی ہی عجیب بات ہے. حضرات ہم دیکھیں اور آج کے جو اہل قبر پرست حضرات جو ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. آج ہر مذہب میں دیکھیے سب اللہ رب العالمین کو خالق مالک تو اور رازق تو اسی کو مان رہے ہیں, لیکن جہاں عبادت کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں, جہاں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا مسئلہ ہے وہیں سب خلل واقع ہو رہا ہے. جہاں ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی بات آ رہی ہے وہیں سب خلل واقع ہو رہا ہے. اسی طرح دیکھیں توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف قرآن مجید میں جس طرح کی جن ناموں کے ذریعے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تعریف کی حدیثوں میں ان کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ ثابت کیا جائے. ہاں مثال کے طور پر لے لیجئے اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں کیا کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. اور توحید اسماء صفات میں یہ بھی ہے کہ اس کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ مان لیا جائے, نہ اس میں تعویل کی جائے, نہ اسے کسی چیز سے مثال دی جائے, نہ ہی انہیں معطل سمجھا جائے. یعنی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ مستوی ہے, ہم اسے اسی طرح مان لیں کہ ہاں اللہ رب العالمین مستوی ہے. اور بھائیوں ایک نہیں کئی فرقے اس کے وجود میں آ گئے, معطلہ ہے, مشبہہ ہے, یعنی کچھ لوگوں نے تشبیہ دینا شروع کر دیا اللہ مستوی ہے تو اس کے جیسا شاید مستوی ہے, نعوذ باللہ, جبکہ ایسا کہنا غلط ہے, توحید کے منافی ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا سرے طور پر انکار ہی کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ایسی صفات کا بولنا جائز ہی نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے تعویل کرنا شروع کر دی کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. جیسے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرمایا پیارے نبی نے ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, کہ ہر رات یعنی فجر سے پہلے کا وقت تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, اترتا ہے, ندا لگائی جاتی ہے کہ کون ہے میرا بندہ جس کی میں توبہ کو قبول کر لوں, جسے میں معاف کر دوں. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے, نازل ہوتا ہے. اب وہ کیسے اترتا ہے, کیسے نازل ہوتا ہے, کما یلیق بشأنہ, جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے, جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے طرح اترتا ہے, یا ہم اس پہ تعویل کریں کہ نہیں ایسا ہوتا ہوگا. اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے اسی طرح بہت سارے اسماء و صفات آئے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ان کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے. ہم دیکھیں ان کی کتنی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ, کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں, 99 نیمز ہیں.
اور جو ان کو یاد کر لے گا، ان کو حفظ کر لے گا، اس میں تدبر تفکر کرے گا، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگے گا، اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے ذریعے پکارے گا، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا میرے بھائی۔ ہاں گزشتہ ایک سے 2 ہفتے قبل شاید عشاء کے بعد درس بھی ہو چکا ہے اس عنوان کے مطابق کہ اللہ رب العالمین کے اصل میں ان گنت بے شمار نام ہے میرے بھائیوں، لیکن یہاں حدیث میں باقاعدہ ایک گنتی بتائی گئی کہ 99 نام ہیں۔ بہت سے اللہ رب العالمین کے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، بہت سے ایسے اللہ رب العالمین کے نام ہیں جو صرف فرشتوں کو معلوم ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے بھی نام ہیں جو پچھلی امتوں کے رسولوں کو معلوم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ایک ایک نام بھی اتنے برکتوں والا اور اتنے عظمتوں والے اللہ رب العالمین کے یہ نام ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا کہ دیکھو میرے بندوں، عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، عبادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی ناموں کی عظمتوں کو بیان کریں، اس کے ناموں کے ذریعے ہم وسیلہ بیان کریں، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کے ان وسیلہ لے کر اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ حضرات، اب یہاں اس بات کو یہاں جاننا آپ کو ضروری ہے کہ جو وسیلہ ہے اس کی صرف 3 ہی وسیلے جائز ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تقرب کا ذریعہ ڈھونڈو۔ ہاں، ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لیتے، اللہ رب العالمین کے نیک ناموں کا وسیلہ لیتے۔ کیسے؟ اسألک بکل اسم هو لک، پھر نبی دعا کرتے، اے اللہ رب العالمین میں تیرے ہر اس نام کا وسیلہ لیتا ہوں، تجھے ہر اس نام سے پکارتا ہوں جو تیری ذات کے لیے لائق ہے، جو تیری ذات کے لیے لائق ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں دوسرا کون سا وسیلہ؟ اللہ رب اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، کوئی ایسا عمل جو صرف مجھے معلوم ہے، ساری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، صرف مجھے معلوم ہے اور میں بہت ہی مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ہاں میرا وہ عمل مجھے قبول کروانا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، مجھے وہ مصیبت ٹل جائے، مجھے دعا کرنی ہے، تو میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین میں نے فلاں ایسا عمل کیا تھا جو صرف تو اور میں ہی جانتے ہیں، اللہ رب العالمین میں نے صرف تیری رضا کے لیے میں نے وہ عمل کیا، اللہ رب العالمین تو اس عمل کے ذریعے کیا ہے میری نجات کر دے اللہ رب العالمین، یا اس مسئلے کو حل کر دے اللہ رب العالمین۔ پھر کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ زندوں سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے آدمی، جو لوگ زندہ ہیں ان سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ دعا کی درخواست۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا متقی ہے، میرا نظر میں فلاں آدمی بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو میں اس سے دعا کروں، یا لوگ حج پر جاتے ہیں جو بڑا نیک کام ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں دیکھیں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، تو یہ کیا ایک ذریعہ ہے وسیلہ کا۔ میرے بھائیوں، حدیث کے ذخیرہ حدیث میں آپ چھان کر دیکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر جا کر کسی صحابی نے کہا ہوگا، کہا ہے کیا کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں مصیبت کو آپ ٹال دیجئے۔ ہاں، حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ استسقاء کی نماز، بارش کی جو نماز ہے اس کے لیے حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو وہ خود دعا کرتے تھے، اور آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آپ کے چچا ہمارے دعا کریں گے۔ حضرت عمر نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہم چلتے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت عمر نے کیا کہا؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس موجود ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ حضرات، یہ وسیلے کی یہی 3 جائز قسمیں ہیں، باقی جتنے ہی وسیلے ہیں، چاہے وہ زندہ، چاہے وہ سامنے والا قبر میں ہو، یا کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی اولیاء متقی بزرگ کیوں نہ ہو، ہاں چاہے وہ قبر کے باہر اور چاہے قبر کے اندر ہو، میرے بھائیوں سب ناجائز ہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھیں خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف لوگوں کو ابھارا کہ میرے بندوں تم اللہ رب میرے ناموں کے ذریعے کیا ہے میری پاکی بیان کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد نے جو آیتیں تلاوت کی، اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ فسبح باسم ربک العظیم، عظمتوں والے رب کے نام کی تم پاکی بیان کرو۔ سورہ علم کیا فرمایا؟ سبح اسم ربک الاعلی، تم کیا ہے بلند و بالا مرتبے والے رب کی کیا ہے تم نام کی
پاکی بیان کرو۔ حضرات آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے اس کی اہمیت، اس فضل کے تعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین تمام کو عمل کرنے والا بنائے۔ ہم دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے عربی میں بسملہ کہتے ہیں، بسملہ۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کے 3 عظیم ناموں پر مشتمل ہے۔ ہاں، اللہ لفظ جلالہ، اور پھر اسی طرح کیا ہے الرحمن الرحیم، یعنی میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو بڑا ہی پاک، جس کی جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیں قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، 113 مرتبہ جو سورتوں کے آغاز میں آیا ہے، اور سورۃ النمل میں باقاعدہ ایک آیت کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں کہتے کہ بسم اللہ لکھو تو ہم سمجھتے کہ ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ کاتبین وحی کے بارے میں ہے کہ جو لوگ قرآن کو لکھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور پیارے صحابہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ توبہ آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو ہم لوگوں نے بسم اللہ نہیں لکھی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ سورۃ الانفال جو سورۃ توبہ سے پہلے کی صورت ہے اور سورۃ توبہ دونوں ایک ہی صورت ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو سورۃ توبہ جو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے جو مضامین ہیں، اس کے جو دونوں کے ٹاپکس ہیں، دونوں میں جنگ اور قتال کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ چیپٹر سورۃ توبہ میں جا کر ختم ہو رہا ہے، اسی لیے شاید اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور باقاعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں صریح طور پر یہ نہیں بتایا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہر کام، ہمارا جو بھی کام ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، اسی ذکر سے ہونا چاہیے، اور ہمارے کاموں کی ابتدا، ہمارے کاموں کی شروعات اگر بسم اللہ سے نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے نہیں ہوتی، تو میرے بھائی یاد رکھیے ہمارا ناقص ہے وہ کام، ادھورا ہے وہ کام ہمارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خطبہ سنت میں جو حدیث پڑھی، پیارے نبی کیا فرمایا؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر۔ ہر وہ معاملہ، ہر وہ اہم کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو، جس کے شروع بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، تو ایسا کام کیا ہے؟ ادھورا ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے ایسا کام۔ اور میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہم دیکھیں ہمارے شب و روز میں، ہمارے صبح شام کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ رب العالمین کے نام کی، یہ بسم اللہ کی ایسی تلقین کی ہے۔ ہاں، ہمیں ہر جگہ اس دعا کو ہمیں سکھلایا گیا، ہر جگہ۔ ہم دیکھیں ایک آدمی سونے جاتا ہے، کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہ بسمک یا بسمک اللہم اموت و احیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو رات کو جب سو جاؤ تو سوتے وقت کیا ہے؟ چراغ کو گل کر دو، دروازے کو بند کرتے ہو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، پھر ایسے دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ اپنی چیزیں ہیں گھر کی، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کو ڈھانپ دیا کرو بسم اللہ کہہ کر۔ اپنے مشکیزوں کو، پانی کے گھڑوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ ہاں، ایک آدمی جب وہ صبح اٹھتا ہے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، کیا دعا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ اکثر دعائیں یاد ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل میں نہیں، جو چیز نہیں آ رہی ہے۔ یہاں اپنے بچوں کو تو سکھاتے ہیں یہ دعائیں، لیکن کیا ہے؟ شاید غفلت کی وجہ سے یا کیا ہے، ہم وہ دعائیں بھول جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھیں آدمی کیا ہے؟ وضو شروع کرتا ہے، وضو بناتا ہے، وضو بنانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، پھر وضو شروع کرتا ہے۔ پیارے نے کیا فرمایا ایک حدیث میں؟ لا وضوء الا لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اس شخص کا وضو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کرے۔ ہاں، ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے، کیا دعا سکھائی نبی نے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اب یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دے دیا گیا، تو ہدایت دے دیا گیا، ہر شر سے تیری حفاظت کر لی گئی ہے۔ اور ایک شیطان آ کر دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اب تو کیسے اس پر قابو پائے گا؟ یہ تو ہدایت دے دیا گیا، اس کی تو ہر شر سے حفاظت کر لی گئی، اب تو کیسے اس کے اوپر غالب ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ یہ
ہم دیکھیں ایک انسان مسجد میں آتا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اکثر کو یہ دعا یاد ہے، لیکن اصل میں دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پہلے بسم اللہ کرنا ہے، نبی پر درود بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکل رہا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور بھائیو، صبح سے لے کر شام تک ہمارے جتنے بھی اعمال ہمارے سے سکھائے گئے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم غور کریں گے تو سب بظاہر ہمارے ہر کام کے شروع میں اللہ رب پیارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایک انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے، پیارے نبی نے تعلیم دی کہ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو، اور اس کے لیے ایک دعا بھی سکھلائی، حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا پر کلام ہے، اس سے بہتر کہ آپ صرف بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ جو حدیث میں جو بات آئی اس پر کلام ہے، تو آدمی چاہیے کہ آدمی بسم اللہ پر عمل کرے، کافی ہے۔ ہاں، ایک انسان کھانا کھانے بیٹھ رہا ہے، بسم اللہ کے ذریعے آدمی شروع کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک شیطان اپنے دوسروں سے کہتا ہے کہ دیکھو آج رات یہاں ہم لوگوں کے لیے رکنا مشکل ہو گیا ہے، اور پھر جب کھانے پر بیٹھ کر بسم اللہ کہتا ہے وہ شخص، تو پھر شیطان کہتے ہیں دیکھو آج رات کا کھانا بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے، آج ہم یہاں کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ میرے بھائیوں، اور دیکھیں سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ ان الشیطان لا یستحل الطعام، ایک جب کھانے پر جب بسم اللہ کہہ لیا جائے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم دیکھیں میرے بھائیوں، ایک آدمی بسم اللہ بھول گیا ہے اور جب اسے یاد آئے تب کیا پڑھے گا وہ؟ بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ فی اول و آخر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دیکھی میرے بھائیوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھا، اللہ کا نام لے، وَكُلْ بِيَمِينِ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ارے بھائیوں، آج کیا ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا ہے شروع سے نہیں کرتے، نہیں بھی چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تب دیکھیں گے، ہاں 4 سال 5 سال کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا تربیت کا کہ دیکھیے یہ بچوں کی جو تربیت ہے یہ شروع سے ہونی چاہیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں، یہ بچے دیکھو پہلے اللہ کا نام لو، پہلے اللہ کا نام لو، اتنے پیارے انداز سے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے، ہاں، اور کیا کہا؟ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سواری پر آدمی سوار ہو رہا ہے، بسم اللہ کہہ کر سوار، حالانکہ سواری کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہی ہے، لیکن ایک حدیث میں نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر آدمی دائے اپنی سواری پر سوار ہو، اور ایک حدیث میں الحمدللہ 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 کے الفاظ بھی ہیں بسم اللہ کی جگہ۔ ہاں، پیارے نبی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اٹھنی پر، پیارے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کیا ہے جانور بدکنے لگا تو صحابی نے کہا تعیس الشیطان، کہ شیطان کی ہلاکت ہو۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایسا نہ کہو، بسم اللہ کہو، اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان اپنے بہت بڑا بن جائے گا کہ ہاں میرے واسطے میرے لیے میں نے ایسا کہا ہے بول کے ایسا ہو گیا بول کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا خوش ہو کر ایک گھر کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ تم بسم اللہ کہہ دو، وہ حقیر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، مکھی کے پر کے برابر ہو جائے گا وہ۔ تو کیا ہے، سواری پر آدمی سوار ہو رہا ہے تب بھی بسم اللہ کی تلقین کی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حج کا جو ایک رکن ہے، آدمی کیا ہے حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، کیا دعا سکھلائی گئی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور صرف اللہ اکبر کے بھی الفاظ آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے اللہ اکبر، یا پھر بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کر رہا ہے انسان، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے۔ ہاں بھائی سوچیے، صرف ایک کلمے کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے جو جانور ہے وہ حلال سے حرام ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان، ایک مسلمان جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا رکھنا، اس کا کھانا سب کچھ حرام ہو جائے گا میرے بھائیوں، صرف ایک بسم اللہ کے ذریعے۔ ہاں، اس کی اہمیت دیکھیں، پیارے نبی کی تعلیم دیکھیں، ہاں، یہاں تک کہ ایک جب میاں بیوی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ہاں، ازدواجی تعلقات تو قائم کرتے
ہیں ہمارے نبی نے وہاں تک تعلیم دی. دیکھو جب ایک شوہر اپنے بیوی سے ملاقات کرے تو دعا پڑھے. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا. میرے بھائیو ایمان سے بتائیے یہاں کتنے نوجوان موجود ہیں اور کتنے لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اولاد جو نافرمان ہو رہی ہے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بھی جب ملتے ہیں ہاں جو جائز کام کرنے کے لیے، نکاح جو پاک دامنی کا ذریعہ ہے، دعاؤں کا وہ اہتمام نہیں کرتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پہلی مرتبہ ملنے سے دعائیں بس پڑھنی ہیں، اس کے بعد دعائیں نہیں پڑھنی. میرے بھائیو ہر وقت دعائیں پڑھنی ہیں. ہاں اہل علم نے کہا کہ بہت بڑا ذریعہ ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کراتے ہیں. اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان بھلا دیتا ہے لوگوں کو، شیطان لوگوں کو بھلا دیتا ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یاد نہیں ہے آج ہی سے یاد کریں، پہلے بیٹھ کے دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو اچھے سے یاد کر لیں میرے بھائیوں. اور ضروری نہیں صرف مرد اس دعا کو یاد کریں، عورتیں بھی اس دعاؤں کو یاد کریں. ہاں عورتیں بھی اس دعا کو یاد کریں. پھر اسی طرح ہم دیکھیں میرے بھائی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کوئی ایک شخص جو بیمار ہو گیا ہے، ہاں یا اس پر ایسا لگ رہا ہے کچھ اثر ہو گیا ہے یا وہ بیمار ہو گیا ہے، ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، ہاں بیمار پرسی کی دو دعائیں سکھلائی ہیں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر نوعین ہاں من حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، یہ دعائیں میرے بھائیوں پیارے نبی نے ہمیں سکھلائی ہیں. ان دعا کا ہم دیکھیں بسم اللہ سے شروع ہونے والی دعائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، جبرائیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک لا یؤذیک من کل شیء یؤذیک. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی کہ جسم میں اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، جسم میں اگر تکلیف کسی کو محسوس ہو رہی ہے تو آدمی اس حصے پر ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر کیا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. میرے بھائیو آج کیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہو رہا ہے تو پہلے وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے. کوئی ایسی چوکھٹ نہیں جس پر وہ اپنا سر نہیں رکھتا. لیکن آج کیا ہے، ہم دعاؤں کا سہارا نہیں لیتے. میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وسائل کو نہ اپنائیں، وسائل کو اپنانا ہے. بچوں کو دوا کھلانی، خود دوا کھانا ہے، لیکن ان دواؤں کو کھاتے وقت ہمارے ایمان ہونا چاہیے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ دوا مجھے شفا نہیں دے سکتی، اس لیے شفا دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، شفا دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائیوں آج کیا ہمیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ ہاں آج تین قل یاد نہیں ہے ہمیں، آیت الکرسی یاد نہیں ہے ہمیں. دم کریں میرے بھائی. آج یقینی کمی ہے، آج ہمارا اخلاص کی کمی ہے، یقینی کمی، ہمارا یقین نہیں ہمارے اندر. یہی سورہ فاتحہ تھی کہ جب صحابی نے اس قبیلے کے سردار کو جس نے ہاں بچو نے ڈنگ مار دیا تھا، ایک حدیث میں سامنے ڈنگ مار دیا تھا، ان کو یقین تھا کہ میرے نبی نے سکھایا ہے، صرف سورۃ الفاتحہ دم کیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گئی. یہی سورہ فاتحہ تھی. آج ہم کیا ہے، سارے پورے شہر چکر لگائیں گے لیکن مجھے یاد نہیں کہ میرے نبی نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں، مجھے دعاؤں پر بھی تو عمل کرنا ہے. حضرات ہم دیکھیں اسی طرح کیا ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے اور اسے جب قبر میں اتارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ کے نام سے ہم تجھے اس طریقے سے دفن کر رہے ہیں، اس رب کے حوالے کر رہے ہیں ہاں جس نے اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم تجھے دفن کر رہے ہیں. یہاں تک میرے بھائیوں سکھایا گیا. حضرات ہم دیکھیں آج کیا ہے، ہمارے وقتوں میں ہاں ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے زندگیوں میں کیا ہے، برکت نہیں ہے. بھائیو یاد رکھو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کی شروعات، ہم اپنے کاموں کی ابتدا اللہ رب العالمین کے نام سے نہیں کرتے. ہاں ہم بہت مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں کہ میں نے پوری تیاری کی، میں نے پوری پلاننگ کی ہے، میں نے پوری تدبیریں لگائی ہیں، لیکن کیا ہے میرا وہ پلان جو ہے وہ کیا ناکام ہو جاتا ہے، وہ ناتمام ہو جاتا ہے، نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی جو مدد شامل حال نہیں ہے. ہاں اس لیے جب ایک کام میں اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو، آپ کتنی ہی پلاننگ کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی ٹیکنالوجی کیوں نہ لگا لیں، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کر دیں، ارے بھائیو یاد رکھو اس کام کی ابتدا اللہ رب العالمین کے نام سے نہ ہو، ناقص ہے ایسا کام، ادھورا ہے ایسا کام، نامکمل ہے ایسا کام. ہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وقال ارکبوا. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا. 950 سال تک
950 سال تک دعوت کا کام کیا، اور آخرکار کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ 70 سے 80 لوگ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، کشتی بنائی، ہاں، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان، ایسا طوفان آیا، آسمان پھٹ گیا، زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا نقشہ کھینچا؟ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ مجریہا، ہاں، سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے، ومرساہا، اس کشتی کا رکنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایسا طوفان برپا ہوا، تاریخ میں آتا ہے اس کی لہریں پہاڑوں کی طرح تھی، اس کی لہریں، اس کی موجیں پہاڑوں کے برابر تھی۔ ایسا طوفان برپا ہوا، اور اس میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو چلی، تو انہوں نے کہا کہ میری کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا سب اور سب اللہ رب العالمین کے نام سے۔ ہاں، ہم دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے جب ملک سبا کو جو خط لکھا، سورہ نمل کی جو آیت ہے، کیا لکھا؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کرم والا ہے۔ ہاں، ابراہیم سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا، سلیمان علیہ السلام اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی ابتدا سے ہی ہر کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، اور ایک توحید کا درس دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھنے میں تو ساری بادشاہت مجھے ملی ہوئی ہے، ہاں، اللہ نے پوری بادشاہت مجھے دی ہے، اور جو سب کا خالق اور مالک اور رازق کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں، مجھے یہ بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ حضرات، ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اصحاب اخدود کا بڑا ہی مشہور واقعہ، اصحاب اخدود کا بڑا ہی مشہور واقعہ، سورۃ البروج میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، امام احمد نے حدیث کو بیان کیا، اور اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب اور بارہا آپ لوگوں نے واقعہ سنا کہ کیا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک نجومی تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اب لگتا ہے میرے موت کا وقت قریب ہے، تم میرے پاس کسی ایسے چالاک بچے کو بھیج دو جس کا علم میں اپنا جادو کا علم اسے سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے سپرد کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، اور کیا ہے وہ بچے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو بیچ میں ایک راہب کا گھر آتا، ایک عبادت گزار آدمی کا گھر آتا، اور اس وقت وہ جو صحیح دین تھا، نصرانی کا جو دین تھا، وہ اس دین کو ماننے والے تھے۔ جب وہ جو راہب کے پاس جب بچہ گیا پہلی بار، تو اس بچے کو اس راہب کی بات پسند آئی، اچھی لگی۔ اس راہب نے اس بچے کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کون ہے بتایا، ہاں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس بچے کو بتایا۔ تو اس بچے کو وہ بچہ کیا کرتا؟ ہر دن پہلے راہب کے پاس جاتا اور اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا۔ اسی طرح کیا ہے جب جادوگر کے پاس جاتا تو بہت تاخیر، بہت دیر ہو جاتی، تو جادوگر اسے ڈانٹتا، اسے مارتا۔ تو راہب سے جب بچے نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو راہب نے کہا کہ دیکھو جادوگر سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے تاخیر سے بھیجا ہے، اور جادوگر سے کہہ دینا کہ گھر والوں سے کہہ دینا کہ جادوگر نے کیا ہے تاخیر سے بھیجا ہے۔ معاملہ ہے چلتا رہا۔ پھر کیا ہے کچھ دنوں میں جب یہ بچہ راستے میں دیکھتا ہے کوئی بڑا جانور آ گیا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے راستہ عبور کرنے میں، راستے کو پار کرنے میں، تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر یہ راہب حق پر ہے، یہ سچا ہے تو اللہ، اور وہ جادوگر جھوٹا ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ تو اس نے پتھر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، لوگوں میں چرچا ہو گیا کوئی ایسا بچہ بھی ہے۔ لوگ اس بچے کے پاس آنے لگے، اور وہ بچہ کیا ہے جو برس کی جو بیمار ہوتے، ہاں، جو سفید داغ کے جو بیمار ہوتے، اس طرح جو لوگ نابینا ہوتے، اندھے ہوتے، اللہ کے نام سے کیا ہے پہلے ان لوگوں کو دعوت دیتا ایک اللہ کی۔ جب وہ لوگ مان لیتے تو کیا ہے وہ کہتا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت دعوت کو تم مانو گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ تو اللہ کیا انہیں شفا دے دیتا۔ ایک بات کرتے کرتے بادشاہ کو پتہ چلی کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جو ایسا کام کر رہا ہے۔ اسے بلایا گیا تو اس بچے نے بتا دیا کہ فلاں ایسا راہب ہے، تو اسے راہب کو بلایا گیا، اس عبادت گزار آدمی کو بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب ایک ہے، اسی نے سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس دین سے پھر جاؤ، تو رس راہب نے کہا میں اس دین سے نہیں پھر سکتا، تو بادشاہ نے اسے قتل کروا دیا اور سب کو یہ کہا کہ جا کر اس بچے کو کیا ہے فلاں پہاڑ سے، اونچے پہاڑ سے پھینک دو نیچے۔
اس کے سب سپاہی گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس بچے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کے مقابلے اللہ رب العالمین تو مجھے کافی ہو جا۔ ہاں وہ سب ہلاک ہو گئے، وہ بچہ بچ کر واپس آ گیا۔ پھر وہ اپنے سارے درباروں کو پھر بھیجتا ہے کہ فلاں بیچ سمندر میں جا کے غرق کر دو، تو کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا، وہ بچہ دوبارہ بچ کر واپس آ گیا۔ پھر بچے نے پوچھا کہ تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ہاں ایک کام ایسا کر کہ سارے گاؤں والوں کو جمع کر دے، جتنے گاؤں والے ہیں سارے گاؤں والوں کو تو جمع کر لے اور ایک پیڑ کے تنے سے مجھے لٹکا دے اور تیر سے مجھے نشانہ لگا، اور کیا بول کر نشانہ لگانا ہے؟ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس کا بندہ ہے۔ میرے بھائیوں ایسا کرنا تھا کہ وہ بچہ اللہ رب العالمین کو اس کی شہادت منظور تھی اور وہ بچہ شہید ہو گیا، اور جیسے وہ بچہ شہید ہوا سارے گاؤں والے بول اٹھے آمنت برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ تو گدھا تھا، اسے معلوم ہی نہیں کیا معاملہ تھا، لیکن لوگوں کو توحید سمجھ میں آ گئی۔ یہ کوئی ایسا ویسا کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے، سب لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر گلی میں ایک کیا ہے، خندق کھدوائی جائے، اخدود اسی کو کہتے ہیں، خندق کو گڑھے کھدوائے جائے، اس میں آگ لگائی جائے اور کیا ہے سب کو اس میں ڈال دیا جائے، جو بھی اپنے دین سے نہ پھرے، اس دین سے نہ پھرے سب کو اس میں ڈال دیا جائے۔ سب خوشی خوشی سب اس میں کود گئے۔ ایک عورت جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ہاں وہ عورت جھجک رہی تھی کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اسے تکلیف ہو جائے گی، مجھے تو کچھ نہیں، اسے تکلیف ہو جائے گی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے بچپن میں بات کی تھی، تیسرا یہ بچہ تھا۔ بچہ بول اٹھا ماں تو صبر کر لے، تو حق پر ہے، ماں بھی کود پڑی۔ میرے بھائیو اللہ بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا کلمہ ہے۔ ہمارے ہر کام کی ابتدا، ہمارے ہر کام کی شروعات اس بسم اللہ سے ہونی چاہیے، اس بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ بڑی برکتوں والا کلمہ ہے میرے بھائیوں، اور ایسا نہیں کہ یہ بڑی برکتوں والا کلمہ ہے تو ہم کیا 20-30 لوگ مل کر اس کا ورد کرنا شروع کر دیں بسم اللہ بول کر، یا پھر آج کیا ہے پرنٹنگ میڈیا کا زمانہ ہے تو بسم اللہ کے پرنٹ نکال کر اپنے دکانوں اپنے مکانوں میں لگا لیں۔ میرے بھائیوں ہم جب تک زندگی میں اس چیز کو نہیں لائیں گے اس کی تاثیر ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس چیز کو جو اللہ رب العالمین نے اس جو فضیلتیں اس کی برکتیں رکھی ہیں اس چیز کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سدا عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ کی عظمت اور اس کی برکت کو حاصل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، خاتمہ و ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔